ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہ ہوگی۔ وہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، سارے پھل اور اناج وغیرہ کھا جائیں گے، اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز تہس نہس کر دیں گے، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھا جائیں گے۔ اس ہونہار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک بھی ہے، یعنی یاجوج ماجوج، جسے انگلش میں گوگ مگوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک کی سورت کہف اور سورت انبیاء میں بھی کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے متعلق بہت ہی دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ناظرین، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر قائم تھی۔ ان میں سے 2 مسلم اور 2 کافر تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں پوری دنیا پر حکومت عطا کی گئی تھی، اور قرآن پاک میں بھی ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ تینوں سفر ہی بہت دلچسپ اور حیران کن ہیں۔ پہلا سفر آپ نے مغرب کی طرف کیا تھا، جس کا مقصد صرف آب حیات کو دریافت کرنا تھا، لیکن وہ آپ کی قسمت میں نہ تھا، اس لیے آپ کو نہ مل سکا اور آپ آب حیات کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ آپ کا دوسرا سفر مشرق کی جانب تھا۔ وہاں پر آپ کی ملاقات ایک خانہ بدوش قوم سے ہوئی۔ وہاں پر آپ نے ان کو دین کی دعوت بھی دی اور ان کی مدد بھی کی۔ تیسرا اور سب سے دلچسپ سفر آپ نے شمال کی جانب کیا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے، اس جگہ کا نام سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان والی زمین تھا۔ وہاں ایک قوم آباد تھی اور ان کی زبان ایسی تھی کہ جو سمجھ سے بالا تر تھی۔ آپ نے ان کے ساتھ اشاروں میں بات کی۔ اس قوم کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ ان پہاڑوں کے اس پار ایک ایسی قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ وہ لوگ ہم پر بہت ظلم کرتے ہیں اور بہت فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا آپ ہماری مدد فرمائیں اور ان کے ظلم و ستم سے ہمیں نجات دلوائیں۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو مال و دولت دیں گے۔ لیکن ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ یاجوج ماجوج تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور ان کی تعداد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 1 حصہ انسان اور 9 حصوں کے برابر یاجوج ماجوج ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 7 ارب لوگ ہیں، تو اس حساب سے ان کی تعداد تقریباً 70 ارب کے قریب ہے۔ انسانوں کی تعداد کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور انسان مر بھی بہت زیادہ رہے ہیں۔ ان کی تو جلدی موت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ سب جانتے ہیں کہ لوگوں کی عمریں کتنی زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ قوم یاجوج ماجوج کے لوگ بہت سخت جنگجو اور وحشی قسم کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور غاروں میں رہتے ہیں۔ بہار کے موسم میں باہر نکل آتے ہیں اور ساری سبزیاں اور کھیتیاں کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے رستے میں آنے والے سانپ، بچھو، بھیڑ، بکریاں، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمیں ان کے شر اور ظلم و ستم سے بچائیں۔ لہٰذا آپ نے ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کا باہر آنے کا رستہ ہی بند ہو جائے۔ آپ نے ان 2 پہاڑوں کے درمیان دیوار بنانے کے لیے بنیادیں کھدوانا شروع کروا دیں۔ پھر آپ نے اس کے اوپر پگھلائے ہوئے تانبے کے بڑے بڑے پتھر لگوائے، اور ان کے اوپر لوہے کے تختے لگوا کر ان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا، اور پھر خوب آگ جلائی۔ آپ نے دیوار کی اونچائی پہاڑ کی چوٹی تک کروا دی۔ اب اس دیوار میں پگھلا ہوا تانبا اور لوہا بھی تھا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ دیوار کتنی مضبوط ہوگی۔ آج کے دور میں ہم جو کنکریٹ کی دیوار بنواتے ہیں تو یہ اس سے بھی کئی گنا مضبوط تھی۔ ایک حساب سے یاجوج ماجوج دیوار کی دوسری سائڈ پر قید ہو چکے تھے۔ دیوار کے اوپر سے گزرنا ان کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ اب ان کا انسانوں سے کنیکشن کٹ چکا تھا۔ لوگ بہت خوش تھے، انہوں نے ذوالقرنین کا شکریہ ادا کیا، لیکن ذوالقرنین نے کہا کہ یہ دیوار وقتی طور پر تو تمہیں ان سے بچا لے گی، لیکن ایک نہ ایک دن سب نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ دیوار بھی ایک دن ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج واپس پھر سے آزاد ہو جائیں گے۔ حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، سارا دن اسے توڑتے ہی رہتے ہیں۔ شام کو جب دیوار تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو وہ یہ سوچ کر چلے جاتے ہیں کہ باقی کی دیوار کل توڑیں گے۔
لیکن جب وہ اگلے دن آتے ہیں تو وہ دیوار پھر سے اللہ کے حکم سے ویسے ہی مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آتی ہے۔ لیکن جب قرب قیامت اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ باقی کی دیوار کل توڑیں گے، تو اگلے دن انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار واپس اصلی حالت میں نہیں ہوگی بلکہ ویسے ہی ہوگی جیسی وہ چھوڑ کر جائیں گے، اور وہ اس دن وہ دیوار توڑ کر دنیا پر حملہ کر دیں گے۔ ناظرین، اس سے آپ انشاءاللہ کی برکت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، تو اپنے ہر کام میں انشاءاللہ ضرور کہیے گا، اور ہر طرف فتنہ اور فساد پھیلائیں گے، سب کچھ کھا جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے 6 چیزیں دنیا سے اٹھا لی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 پر وہ 5 نہریں اور دریا جن کو جنت کے چشمے سے جاری کیا گیا ہے۔ نمبر 1 جہون، نمبر 2 سہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات، اور نمبر 5 دریائے نیل۔ وہ آتے ساتھ ہی تمام نہروں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یاجوج ماجوج کا نزول دجال کے قتل کے بعد ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کی پہاڑی پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوگی، اور مسلمان وہاں پر محفوظ ہو جائیں گے اور وہ زمین پر خوب فساد پھیلائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کا ایک گروہ بحر تبریہ ایک 10 میل لمبے دریا سے گزرے گا، تو وہ دریا کا پانی پی کر اس طرح خشک کر دیں گے کہ پیچھے سے آنے والا دوسرا گروہ سمجھے گا کہ یہاں پر کوئی پانی تھا ہی نہیں۔ ناظرین، یہ وہ دریا ہے جس کا وہ پانی پی کر اسے خشک کریں گے۔ جب یہ لوگ زمین پر تمام انسانوں کو قتل کر دیں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین پر تو سب ختم ہو گئے، آؤ اب آسمان والوں کو بھی ختم کریں۔ وہ اسی سوچ کے ساتھ آسمانوں کی طرف تیر چھوڑیں گے تاکہ آسمان والوں کو بھی قتل کر سکیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ تیر جب نیچے آئیں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں سے ایک کیڑا پیدا فرمائے گا اور وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ جب وہ سارے مر جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے اتر آئیں گے اور زمین پر ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں ہر طرف ہوں گی، ہر طرف بدبو ہی بدبو ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی۔ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جائیں گے۔ ناظرین، آخر ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار اس وقت کہاں ہے؟ کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق آج دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں انسان کو رسائی حاصل نہیں ہے۔ بہت سی پرانی بڑی بڑی دیواروں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہی وہ دیواریں ہیں جسے ذوالقرنین نے بنوایا تھا، جن میں دیواریں چین، جرمنی کی دیواریں برلن اور روس کا درہ داریال شامل ہیں۔ لیکن یہ سب دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں لوہا اور تانبا وغیرہ موجود ہے، لہٰذا سائنسدانوں کے تمام اندازے جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ باقی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری زمین پر موجود نہیں ہیں بلکہ کسی دوسرے سیارے پر موجود ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ ہماری ہی زمین پر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت ہی ان کو ظاہر کرنا ہے۔ بس ایسے ہی ہم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہودی اور امریکی سائنسدان جھوٹی کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہوا ہوگا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔